السلام علیکم مائی ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ تھنکرز. آج کا انسان بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہے. خصوصی طور پر ہماری نوجوان نسل بے چین بے قرار سی نظر آتی ہے. دن بدن ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے. ان کے ذہنوں میں بے شمار سوالات ہیں جن کا کوئی جواب نہیں بن پاتا. سماجی، سیاسی، معاشی، معاشرتی سسٹم ان کو مطمئن کرنے میں ناکام ہے. ان کے بیش بہا خواب ہیں جنہیں بننے کے لیے ماحول سازگار نہیں. ریاست خاموش ہے. ان کو ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے روز جینا روز مرنا پڑتا ہے. کچھ ہیں کہ غریب کو پسا ہوا دیکھ کر ٹینشن کا شکار ہیں. کچھ انصاف کی تلاش میں سرگرداں ہیں. کچھ نے دوسروں کو غیر ضروری اہمیت دے کر اپنے سر پر سوار کر لیا ہے. کچھ کو اپنی خوبیاں اور دوسروں کی برائیاں ہی نظر آتی ہیں. یوں وجہ کوئی بھی ہو، ہم سب کے سب کسی نہ کسی غم اور خوف کا شکار رہتے ہیں. ان کی شدت بڑھ جائے، حدت میں اضافہ ہو جائے تو یہ ڈپریشن، انگزائٹی کا روپ دھار لیتے ہیں. ایک ایسا معاشرہ جہاں ہر کوئی دوسرے سے زیادہ پریشان نظر آ رہا ہو تو پھر وہاں ہر کسی کو خود کو سنبھالا دینا ہوگا. خود کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ اگر میں اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتا، دوسرا میرا خیال کاہے کو رکھے گا. اگر ہمارا ہاتھ تھامنے والا ہم سے بھی کمزور ہے تو پھر وہ ہماری پریشانیوں کا حل کیا بتائے گا. انسان بڑا ہی طاقتور ہے اگر وہ اپنے آپ سے لڑنا سیکھ لے. دوسروں سے جنگ جیتنا تو بہت آسان ہے، مگر اپنے آپ سے جنگ جیتنا نہایت مشکل امر ہے. اپنے سے جیتی ہوئی جنگ انسان کو ہر قسم کے خوف اور پریشانی سے پاک کر دیتی ہے. یوں وہ امر ہو جاتا ہے. لوگوں کے آسرے پر نہ رہیں، اپنی فرسٹریشن خود ہی ختم کریں. ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے. پاس ورڈ پروٹیکٹڈ ہے. اپنی خوبصورت زندگی کا پاس ورڈ کسی اور کو مت دیں. کم ہی ہے کہ کوئی معاف کرے گا. بس زندگی آپ کی اپنی ہی ہے. خود ہی جئیں، جی بھر کر جئیں. ہاں، اگر کبھی پریشانی، بے چینی شدت اختیار کر جائے تو دوسروں کا غم سنیں، دکھ درد بانٹیں. آپ دودھ کی طرح دھل جائیں گے. ڈپریشن مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. اللہ حافظ.